باقی تمام ججوں کی مدت ملازمت میں توسیع کر بھی دیں تب بھی میں قبول نہیں کروں گا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا صحافی کے سوال پر جواب، کہا مجھے تو یہ نہیں پتا کہ کل میں زندہ رہوں گا بھی یا نہیں۔ 6 ججوں کے خط کا معاملہ سماعت کے لیے مقرر کیوں نہیں ہو رہا؟ اس سوال پر چیف جسٹس نے کہا 6 ججوں کا خط سماعت کے لیے کمیٹی کو مقرر کرنا ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی کی طبیعت خراب تھی، بینچ نہیں بن پا رہا تھا۔ کچھ سمجھ کر کے کیسز لگائیں تو میرے خیال میں یہ شفافیت نہیں ہے۔ وکیل کو بھی اکثر چاہتے ہیں کہ میرا کیس فلاں بینچ کے پاس لگے، یہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ وجہ ہوگی نا کہ کیوں چاہتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کے کوئی تعلقات جج کے ساتھ ہیں، مگر وہ ان کو پتہ ہے کہ بھئی یہ ان کا رجحان کچھ اس طرف ہے، تو شاید یہ میرے لیے اس کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ کیس کا فیصلہ مفروضوں پر نہیں، ثبوت اور شواہد کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ مجھے خود پتہ نہیں ہوتا کہ دائیں بائیں بیٹھے ججز کیا فیصلہ کریں گے۔ اگر پتہ نہیں کہ فیصلہ کیا ہوگا تو اس کا مطلب ہے شفافیت آئی ہے۔ پارلیمان قانون بناتی ہے، لیکن قانون بنیادی حقوق یا آئین کے برعکس ہے تو ہمارا فرض ہے اسے روکیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نئے عدالتی سال کے آغاز پر فل کورٹ ریفرنس سے خطاب، کہا پہلے دائر مقدمے کا فیصلہ بھی پہلے ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس کے لیے مرسڈیز بلٹ پروف گاڑی کی ضرورت نہیں تھی، دونوں گاڑیاں حکومت کو واپس کر دی ہیں، ایسی گاڑیوں کے پیسے عوام پر لگنے چاہیے۔ چیف جسٹس کا کاز لسٹ میں تبدیلی کا اختیار ختم کر دیا، وکلا کا من پسند بینچز میں کیس لگوانے کا رجحان ختم کر دیا۔ Dependency of cases before this court has increased by almost 3,500, from over 56,000 at the close of last year to more than 60,000. Consistently piling pendency in this court clearly indicates that current mechanisms have proven incapable to tackle the challenge at hand. زیر التوا مقدمات کی تعداد 56,000 سے بڑھ کر 60,000 سے زائد ہو گئی۔ مسلسل التوا نشاندہی کرتا ہے کہ موجودہ میکانزم چیلنج سے نمٹنے میں ناکام ثابت ہوا۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان کا نئے عدالتی سال پر فل کورٹ ریفرنس میں خطاب، کہا سائلین کو مقدمات کے فیصلوں میں تاخیر سے زیادہ کوئی اور چیز نا امید نہیں کرتی۔ سائلین کی امیدیں ٹوٹنے کی ذمہ داری نظام انصاف سے منسلک لوگوں پر عائد ہوتی ہیں۔ بے گناہ کا دہائیوں پر جیل سے رہا نہ ہونا کسی سانحے سے کم نہیں ہوتا۔ Well, this power is vital for addressing public issues. Its use must be marked by restraint, keeping in view Article 4 of Constitution. Judiciary must balance its authority, protect rule of law without undermining principles it upholds. سپریم کورٹ میں لائیو سٹریمنگ کو سیاسی بیانیہ بنانے کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ فاروق ایچ نائک کا نئے عدالتی سال کے آغاز پر فل کورٹ ریفرنس سے خطاب، کہا نظام انصاف کی طاقت کا انحصار ججز کے معیار پر ہے، میرٹ کی بنیاد پر ججز کی بھرتی کے لیے سخت طریقہ کار اپنانا ہوگا۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان عدالتی اختیار نہیں رکھتا، پارلیمانی کمیٹی کا فیصلہ عدلیہ میں مداخلت نہیں سمجھنا چاہیے۔ منیر بھٹی کیس کے فیصلے نے پارلیمانی کمیٹی کے اختیارات محدود کیے۔ کمیٹی کے اراکین سمجھتے ہیں فیصلہ ان کے اختیارات پر انکروچمنٹ ہے، فیصلے پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ وزیراعظم آج اتحادی جماعتوں کے اراکین پارلیمنٹ کو عشائیہ دیں گے۔ JUIP کو بھی عشائیے میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ عدلیہ سے متعلق قانون سازی کے لیے پیپلز پارٹی کے قانونی ماہرین کو اسلام آباد طلب کر لیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، سینیٹر شریر رحمان اسلام آباد پہنچ گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے PP قیادت کا اسلام آباد میں اجلاس ہوگا۔ عدلیہ سے متعلق قانون سازی کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 5 بجے ہوگا۔ 8 نکاتی ایجنڈا جاری، وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی قومی یونیورسٹی برائے ٹیکنالوجی ترمیمی بل منظوری کے لیے پیش کریں گے۔ آئین اور قانون کو بدلنا، ری رائٹ کرنا، امینڈ کرنا، یہ ہمارا کام ہے۔ جو چیز ہمیں ہمارے ملک کے لیے بہتر لگے قانون بدل دیں گے، کر سکتے کچھ، اس کے لیے نمبر چاہیے ہوتا ہے پورے۔ مولانا آ رہا ہے، میں تو ادب سے پاکستان کے وسیع تر مفاد کی خاطر اور اقتدار اور جمہوریت کی خاطر مولانا صاحب کا ساتھ ہونا، اس پہیے کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ قانون بدلنے کے لیے نمبر پورے ہو جائیں گے، ملک کی بہتری کے لیے قانون میں تبدیلی کرنا پڑی تو کریں گے۔ اسمبلی جو بھی فیصلہ کرے گی قانون سازی اسی کے مطابق ہوگی، سب ہو جائے گا۔ ملک اور قوم کا وسیع تر مفاد، میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں۔
سینیٹر فیصل وادہ کی AY نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں گفتگو 2-3 دن میں قانون سازی کے سوال پر کہا کیا میں اسلام آباد میں کافی پینے آیا ہوں؟ کیا آپ نے گانا سنا ہے؟ مولانا آ رہی ہیں، یہ گانا یاد رکھیں اور گاڑی میں بجانا شروع کر دیں۔ پاکستان کے وسیع تر مفاد اور جمہوریت کی خاطر مولانا کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ آئینی عہدہ بھی خالی ہو سکتا ہے، بہت چیزیں ہو سکتی ہیں۔ مخصوص نشستوں کے معاملے پر PTI کو مایوسی ہوگی۔ PTI جلسے کی شرکا کا اسلام آباد پولیس پر پتھراؤ، روٹ پر بھی عمل نہ کیا۔ PTI کارکنان کو 26 نومبر چنگی پر روکا گیا تو پولیس پر بلا اشتعال پتھراؤ شروع کر دیا، علاقے میدان جنگ بنا دیا۔ SSP سیف سٹی شعیب خان سمیت متعدد اہلکار زخمی ہو گئے۔ کارکنوں کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی، پولیس اور FC کی اضافی نفری بھی طلب کرنا پڑی۔ وفاقی وزیر داخلہ نے IG اسلام آباد سے رپورٹ طلب کر لی، زخمی اہلکاروں کے بہترین علاج کی جائے۔ وزیر داخلہ کا زخمی SSP شعیب خان سے ٹیلی فونک رابطہ، خیریت دریافت کی۔ CM KP کے بنے، میں نے بتایا تھا بہت لمبی مدت کے CM نہیں، ان کے ڈیز اب نمبرڈ ہیں، ان کو پتا ہے۔ جو انہوں نے کہا میں ہفتے 2 ہفتے میں اگر نہیں چھوٹے تو ہم خود کروا لیں گے۔ اس بات کا تجزیہ میں آپ کو اس طرح دے سکتا ہوں، اور یہ میرا انالیسز ہے۔ اس بات کے بعد گنڈا پور کی، عمران خان کی زندگی کی ساری ذمہ داری گنڈا پور کی اسٹیٹمنٹ سے جڑ جائے گی۔ پیش گوئی کہہ لیں، دعویٰ یا معلومات، علی امین کے دن گنے جا چکے ہیں، اسی لیے ایسی تقریر کی۔ سینیٹر فیصل وادہ کی AY نیوز کی خصوصی نشریات میں گفتگو، کہا PTI سے اداروں میں کوئی 1% بھی رابطے میں نہیں۔ علی امین گنڈا پور سیٹنگ سے آئے تو بڑی 3rd کلاس سیٹنگ تھی۔ علی امین نے کہا بانی 1-2 ہفتے میں نہ چھوٹے تو خود چھڑا لیں گے، یہ الارمنگ ہے۔ اب بانی کے لیے خطرہ بڑھ گیا ہے، جس کے ذمہ دار گنڈا پور ہوں گے۔ علی امین شواہد کے ساتھ پکڑے گئے ہیں، ان کے فیض حمید کے ساتھ رابطے تھے۔ میرے نزدیک فیض حمید کی گرفتاری کا فیصلہ بہت دیر سے ہوا، جو دوسروں کی کرسیاں لیتا تھا وہ آج اندر چلا گیا ہے۔ فیض حمید کی گرفتاری سے گھٹن کا ماحول ختم ہوا۔ ٹاپ سٹی انکوائری میں بہت سے لوگوں کے کریئر تباہ ہوئے۔ اس پوری گیم کے اندر کریڈٹ تگڑے جمہوری آدمی چودھری نثار کا تھا۔ چودھری نثار نے سٹینڈ لیا اور انکوائری کرائی۔ فیض حمید جھگڑے میں 4 کردار ہیں، جس میں ایک بانی PTI بھی ہے۔ جب آپ اسپیسیفک نام لے کے گالی دیں گے، دھمکی دیں گے تو اس کا اسپیسیفک ریاکشن آئے گا۔ اس ریاکشن کا سب سے بڑا نقصان کس کو ہے؟ خان صاحب کو نہیں ہوگا، عمران صاحب کو نقصان ہے نا۔ کریڈینشیلز بلڈ کر کے پھر یہ ایک ایسے بند گلی میں لے جایا جا رہا ہے پارٹی کو کہ کل کو ہر چیز جسٹیفائی ہو جائے آرام سے۔ جلسے کی تقریروں میں دوسری سائڈ کو اکسانے والی بات کی گئی، جب آپ نام لکھ کے دھمکی دیں گے تو رد عمل بھی آئے گا، کوئی بھی ریاکشن آئے گا تو نقصان بانی PTI کو ہوگا۔ مجھے لگ رہا ہے PTI کو بند گلی میں لے کر جایا جا رہا ہے۔ سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار محمد مالک کی AY نیوز کی خصوصی نشریات میں گفتگو، کہا علی امین گنڈا پور اور محمود اچکزئی کی تقریر کے بعد جلسہ غیر ضروری ہو گیا۔ ابھی عام آدمی کو سب سے زیادہ ساخ والا لیڈر علی امین گنڈا پور لگ رہا ہے۔ 8 فروری کے بعد لگتا ہے پلان B ہے کہ اس پارٹی کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔ پارٹی کو ایسے کنٹرول کیا جاتا ہے کہ خاص قسم کی نئی لیڈرشپ لائی جائے۔ سینئر تجزیہ کار اور کلاسرا نے کہا NOC دے دیا تھا تو اسلام آباد کو جنگی زون بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ علی امین گنڈا پور نے بانی کے ملٹری ٹرائل پر اکسانے جیسی تقریر کی۔ علی امین گنڈا پور کی تقریر سے PTI کو فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ اتنی نالائق حکومت تو تھی تو ہمیں پتہ تھا، لیکن اتنی بزدل حکومت ہے یہ پہلی دفعہ پتہ چلا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں آئین قانون کی بالادستی نہیں ہے۔ اگر فیڈرل گورنمنٹ کے لوگ اگر آئین قانون کو نہیں مانیں گے تو پھر ہم بھی نہیں مانیں گے۔ کوئی غلط بات تو نہیں ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ اگر آئین اور قانون کی بالادستی چاہتی ہے تو پھر یہ کسی کی بدماشی تو نہیں ہے نا۔ علی امین گنڈا پور نے ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کی ہے۔ PTI رہنما شوکت یوسفزئی کا کہنا ہے حکومت نااہل ہی نہیں بزدل بھی ہے۔ کل جلسہ ناکام بنانے کے لیے سرکاری مشینری استعمال کی۔ ہم پاکستان بچانا چاہتے ہیں، حکومت کرپشن کیسز ختم کرا کے مطمئن ہے۔ پنجاب پر لشکر کشی کا شوق ہے تو کر کے دکھائیں۔ پنجاب پولیس
نشیوں کا نشہ بہت جلد اتار دیتی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں علی امین کنڈاپور نے 15 دن میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی بات کی، میں 20 دن دیتی ہوں، رہا کروا کر دکھائیں۔ نون لیگ کے رہنما طلال چودھری نے کہا کل کے جلسے میں پی ٹی آئی نے معاہدے کا جو حشر کیا وہ عدالت کے سامنے رکھیں گے۔ اپنے ناکام جلسے کو چھپانے کے لیے پولیس پر حملے کی ایک ناکام کوشش کی گئی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا تھا بانی پی ٹی آئی اسرائیلی پروجیکٹ ہے، اصلی چہرہ آہستہ آہستہ سامنے آ رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے لندن میں یہودی کے لیے مہم چلائی تھی، اسرائیل خود بانی پی ٹی آئی کے سیاسی ایڈاپشن کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے۔ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کا 18 ستمبر تک کا کیلنڈر جاری، پاکستان کا نام شامل نہیں۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ 12 جولائی کو ہوا تھا، پیش کی شرائط پوری ہونے کے بعد ہی پاکستان کا نام ایجنڈے میں شامل ہونے کا امکان ہے۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف پشاور کے علاقے تہقال میں احتجاج، مظاہرین نے یونیورسٹی روڈ بند کر دی، شہریوں سے تلخ کلامی بھی ہوئی۔ 66 ارب روپے سے کلک کے نام سے جو انہوں نے پروجیکٹ بنائے ہوئے ہیں اس میں کھلی کرپشن ہو رہی ہے، 60 سے 70% کرپشن کی نظر ہوتا ہے یہ پورا کام، اور اس کا شاہکار یہ ہے کہ جو 3-4 ارب روپے سے پیچ ورک کیا گیا تھا وہ بارش کے ساتھ ہی بہ گیا۔ بلکہ میں نے سنا ہے کہ گرو مندر والی سڑک جو ہے اس کا نام ایک دن کی سڑک رکھا جا رہا ہے۔ کراچی میں سڑکوں کی صورتحال ابتر اور سیوریج کی حالت خراب ہے، گرو مندر کی سڑک ایک دن میں بہہ گئی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کلک کے نام پر 66 ارب روپے کے پروجیکٹ ہیں جن میں کرپشن ہو رہی ہے، کوئی ایک چیز بھی درست سمت میں نہیں جا رہی۔ منی پاکستان کے ساتھ ساتھ بہت بڑی زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ 16 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے لیکن کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ سپریم کورٹ سے 2 کمپیوٹر کی چوری، پولیس نے سیکرٹری ٹو چیف جسٹس کے ڈرائیور زاہد اقبال کو حراست میں لے لیا۔ مقدمے میں نامزد دوسرے ملزم فیصل خان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ فیصل خان سے سپریم کورٹ میں بطور نائب قاضی تعینات ہیں، پہلے بھی نوکری سے برطرف کیا جا چکا ہے۔ ملک بھر میں انسداد پولیو مہم کا آغاز، پنجاب میں 1.39 کروڑ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں صوبے کے 14 اضلاع میں پولیو ویکسینیشن کی کامیابی کے لیے مربوط کوششیں کی جائیں۔ خلوص سے نیت سے کام کرنے والا ہر پولیو ورکر ہیرو ہے۔ ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان اور کوریا کی ٹیمیں مد مقابل، ایونٹ میں پاکستان اور بھارت سمیت 6 ٹیمیں ان ایکشن۔ پاکستان کا اگلا میچ جاپان سے بدھ کو ہوگا۔ اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی چیمپئنز کپ کی ٹیموں کے مینٹور سے ملاقات، شعیب ملک، مصباح الحق، وقار یونس، سرفراز احمد اور ثقلین مشتاق نے چیمپئنز کپ کو ڈومیسٹک کرکٹ کے لیے اہم ٹورنامنٹ قرار دیا۔ اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد کی پچز اور گراؤنڈ کی بہتری کے لیے تجاویز دیں۔ محسن نقوی نے کہا چیمپئنز کپ سے نئے کھلاڑی سامنے آئیں گے، قومی کرکٹ ٹیم کے لیے بیک اپ تیار ہوگا، امید ہے سب مل کر چیمپئنز کپ کو کامیاب بنائیں گے۔ السلام علیکم، ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ اسلام آباد سے خبر آپ کو دیں۔ F2 میں